الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام قائد ملت اسلامیہ جناب حضرت پیر اویسی صاحب، اسٹیج پر موجود قابل احترام زعماء ملت اور اس عظیم شان اجتماع میں شریک میرے بہت ہی محترم بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، پرجوش پرعزم نوجوانوں اور ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے آج کا یہ مجلس، آپ لوگوں کی خدمت میں حاضری، حضرت پیر اویسی صاحب سے ملنا، یہ ایک سعادت بھی ہے، ایک سنہری موقع بھی ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے چہروں پر محبت کے لہریں ہیں، زبان پر اللہ کی کبریائی اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نعرے اور درود اور سلام ہے. اور میں جانتا ہوں کہ آج کا یہ اجتماع اور آپ لوگوں کا جمع ہونا نہ کسی صدر اور وزیر اعظم کے لیے ہے، نہ گورنر اور وزیر اعلیٰ کے لیے ہے، نہ سینیٹر اور ایم این اے کے لیے ہے، خالص اللہ کے خاطر ہم جمع. اللہ تعالی ہمارا یہ اکٹ قبول کرے. اور میں چاہتا ہوں کہ اب ایک اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں عرض کروں. لمبی باتیں پھر آدمی اویسی صاحب بھول جاتے ہیں. اویسی صاحب نے ویسے بھی اس وقت جو اہم ایجنڈا تھا امت کا، اس پر بہت اچھے باتیں کی ہیں. میں پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ رب ذوالجلال کا فضل رحم ہے کہ ہمیں جانور کی بجائے انسان بنایا، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ انسانوں میں پھر ہمیں مسلمان بنایا. ورنہ 8 ارب انسان ہے اس وقت دنیا میں، اور پھر مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا. تو اتنی ساری نعمتیں اور رحمتیں جو آپ پر ہیں اللہ کی، اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ اور کسی کی بندگی نہ کریں. انسان کا جو دل ہے یہ اللہ کا عرش ہے، اس لیے اس عرش پر اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہونا چاہیے. پوری کائنات میں ایک جگہ ہے جس کا نام کعبہ ہے. کروڑوں انسان دن میں 5 وقت راتوں کو اٹھ کر پھر بار بار اسی حرم پاک کی طرف نیت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر مسلمان یہی تمنا رکھتا ہے کہ کاش مجھے دیدار کعبہ نصیب ہو. لیکن کعبے سے بھی زیادہ قیمتی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا طواف کرتے ہوئے فرمایا
کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے کعبہ خوبصورت بھی ہے، خوشبودار بھی ہے، برکت والی جگہ بھی ہے، لیکن ایک مومن کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ لحرمت المؤمن اعظم، مومن کی حرمت زیادہ ہے، اس لیے کہ کعبہ تو کعبہ ہے لیکن بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے، اور انسان کا دل بنایا ہے اللہ نے۔ تو اب اللہ کا بنایا ہوا اور ایک انسان کا بنایا ہوا، دونوں میں تو فرق ہوگا نا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالی خالق اور مالک ہے، ہر گناہ معاف کرتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا۔ قل هو اللہ احد، انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اور بے نیاز ہے۔ ساری مخلوقات سجدریز ہو جائے تو خدائی میں اضافہ نہیں کر سکتے، اور سارے لوگ باغی ہو جائے تو اس کے خدائی میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ تو ٹھیک ہے، اس وقت ہم لات اور منات اور عزا اور حبل اور بتوں کی پوجا تو نہیں کرتے، لیکن ایک اور شرک میں ہم سب مبتلا ہو گئے ہیں، اور وہ شرک ہے اللہ کے نظام کے ساتھ دوسرے نظاموں کو شریک کرنا۔ میرے دوستو، سوشلزم بدھ ہے، کمیونزم بدھ ہے، سیکولرزم بدھ ہے، لبرلزم بدھ ہے، شریعت سے آزاد جمہوریت بدھ ہے۔ بدھ کیا تھا؟ بدھ یہی تھا کہ عرب کے لوگ خود اپنے ہاتھوں سے تراش کر بنا کر پھر ان کی پوجا کرتے تھے، اور آج کا انسان بھی اللہ کے مقابلے میں قانون خود پارلیمنٹ میں بنا کر اس کا پوجا کرتے ہیں۔ کام تو ایک ہی ہے، یا نظام کی صورت میں ہو یا کسی پتھر سے بت بنا کر اس کی صورت میں ہو۔ تو آج کا جو نوجوان موجود ہے، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ علماء کرام، مشائخ عظام، دانا بینا جاندیدہ لوگ ہیں، یہ جانتے ہیں۔ آپ سے بات کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں اللہ کا نہیں غیر اللہ کا نظام ہے، عدالتوں میں انگریز کا قانون، بینکوں میں سود کا نظام، تعلیمی اداروں میں مخلوط نظام تعلیم، سیاست دھوکے کا، فراڈ کا، منافقت کا، مکاولے کا، لاڈ مکالے کا۔ اس لیے نبی مہربان نے فرمایا ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ من تمسک بسنت عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے فساد کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کیا، اس کے لیے 100 شہیدوں کے برابر اجر ہے۔ کتنے شہیدوں کے برابر اجر ہے؟ 100 شہیدوں کے برابر اجر ہے۔ وہ کون سی سنت ہے جس کو آدمی زندہ کرے اور 100 شہیدوں کا اجر ملے؟ وہ اسلامی حکومت قائم کرنے کا، وہ نظام شریعت کا قائم کرنے کا، یہی وہ سنت ہے جس کو زندہ کرنے کے لیے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا گئے تھے، یزید کا مقابلہ کیا تھا، ورنہ وہ جانتے تھے کہ 72 ہیں ہم اور سامنے 1000 ہاں یزید کی فوج ہے۔ جھگڑا کس چیز کا تھا؟ نمازوں پر جھگڑا نہیں تھا، روزوں اور حج پر جھگڑا نہیں تھا، خفیہ امین یا بالجہر امین کا جھگڑا نہیں تھا، جھگڑا تھا نظام کا۔
کہ ملوکیت اور بادشاہت کا نظام ہوگا یا خلافت اور امامت کا نظام ہوگا۔ امام حسین تو عاقل بالغ آدمی تھے، وہ جانتے تھے کہ اس جھگڑے کا انجام کیا ہے، لیکن ہمیں سمجھانے، درس دینے اور قیامت تک کی انسان کو یہ پیغام دینے کے لیے آگے بڑھے۔ وہاں دو آدمی تھے، ایک آدمی حر تھا، حر یزید ان کا سالار تھا، اس کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ وہ آگے بڑھے اور پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر آگے بڑھتا ہے پھر پیچھے ہٹتا ہے۔ تو ان کے ایک دوست نے ان سے پوچھا کہ حر یہ کیسے لڑائی آپ لڑ رہے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو بارہا جنگوں میں دیکھا ہے۔ حر نے فرمایا کہ میں جنت اور دوزخ میں سے ایک کا انتخاب کر رہا ہوں، کہ یزید کا ساتھ دے دوں جہنم کا ایندھن بنوں یا امام کا ساتھ بنوں۔ لوگوں، اس نے امام کا ساتھ دیا، اس نے کربلا کے مظلوموں کا ساتھ دیا۔ وہ اقلیت میں تھے، وہ پیاسے اور بھوکے تھے، وہ مسافر اور تنہا تھے، لیکن اپنی فوج کی سالاری چھوڑ کر، اپنے تمغے اور نشان پہن کر اس نے امام مظلوم کا ساتھ دیا، اور پھر شہید ہو گئے تو دوسرے آگے بڑے شمر، اس نے بھی امام حسین کا سامنا کیا۔ امام حسین نے ان سے پوچھا کہ میرا سر لے کر آپ کو کیا ملے گا؟ اس نے کہا کہ یزید کی طرف سے انعام۔ امام مسکرائے اور فرمایا کہ تم میرا سر لے کر انعام لوں گے اور میں سر دے کر انعام لوں گا، لیکن تیرا انعام انسان کی طرف سے ہے، چند لمحوں کے لیے ہے، اور میرا انعام خالق کی طرف سے ہے، ہمیشہ کے لیے۔ آج بھی اس دنیا میں خیر اور شر کا جنگ جاری ہے، آج بھی اس دنیا میں حق اور باطل کا معرکہ برپا ہے، کہیں کشمیر میں، کہیں فلسطین میں، اور یہی سوال ہے کہ دنیا پر کس کی حکومت ہوگی؟ اللہ کی حکومت ہوگی یا غیر اللہ کی حکومت ہوگی؟ تو لوگوں، کوئی آدمی فلسطین کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے کہ مقابلے میں امریکہ اور اسرائیل تھا۔ اب اسی صاحب نے ٹھیک فرمایا، پیر خاموش، مولوی صاحبان خاموش، 58 اسلامی ممالک کے حکمران خاموش، قوانین خاموش، جاگیردار خاموش، قومی اسمبلی، سینٹ، ممبران سب خاموش، تنہا کچھ لوگ کھڑے تھے، مر گئے، شہید ہو گئے، 50,000 شہید ہو گئے، 10,000 جیلوں میں ہے۔ لیکن آخر انجام کیا ہوا؟ کل امریکہ اور اسرائیل نے جھک کر حماس کے ساتھ صلح کی کہ قیدی ہمارے رہا کرو، ہم آپ کے رہا کریں گے، آپ اپنی حدود میں رہے، ہم اپنی حدود میں رہیں گے۔ حماس جیت گیا، امریکہ ہار گیا، حماس جیت گیا، اسرائیل ہار گیا۔ لوگوں، اس سے زیادہ بمباری کوئی نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ ظلم کوئی نہیں کر سکتا جو غزہ کے مسلمانوں پر اسرائیلی اور امریکیوں نے کی ہے، لیکن وہ سرخرو ہو گئے۔ اب دیکھیں، 1400 سال قبل اللہ نے فرمایا کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرہ، چھوٹے گروپ بڑے گروپوں پر غالب آتے ہیں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جو وار کرتے ہوئے تمہارا نہیں ہے، میں اس میں زور ڈالتا ہوں۔ آج ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، کل پورے ملک میں جماعت اسلامی یوم تشکر منا رہی ہے، یوم عزم منا رہی ہے،
اس ارادے کے ساتھ کہ فلسطین کی آزادی تک ہم فلسطینیوں کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اب آخری بات کروں کہ آپ لوگ یہاں جمع ہے تو میں اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں کہ دل کی بات کروں، ورنہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو کس چیز سے خوشی ہوتی ہے۔ آپ خوش ہوتے ہیں کہ میں نے بیان کیا کہ ایک بار سبحان اللہ پڑھوں سب جنت میں جائیں گے، آپ سب کہیں گے کہ واہ واہ ایسے مولوی چاہیے۔ لیکن میں سچ کی بات کرتا ہوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، اگر وہ بھوک اور پیاس میں پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں، جس رات دنیا سے رحلت کر گئے اس رات جلانے کے لیے گھر میں چراغ میں تیل نہیں تھا، بدر و احد اور حنین کے معرکوں سے گزرے، تب یہ اللہ کا دین غالب ہوا۔ تم گوشہ نشینے میں خدا ڈھونڈ رہے ہو، وہ آتش نمرود میں رازدار بنے تھے۔ یہ داڑھی اور مسواک تجھی اس کی سنت ہے، دانتوں کی شہادت سے بھی سرشار ہوئے تھے۔ اگر آپ لوگ اس ملک میں بھی اللہ کا نظام چاہتے ہیں تو اس کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے، اس کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی ضرورت ہے۔ دیکھیے یہ جو سلسلے ہیں ان میں ایک سلسلہ، ایک کاروان اویسیاں ہے۔ تو یہ کون تھے؟ یہ تو یمن کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک ایسا آدمی تھا جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا موقع بھی نہیں ملا، لیکن حضور نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر اویس قرنی ملا تو میری امت کے لیے ان سے دعا کروائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے ساتھ لیا کہ آؤ اویس کو تلاش کرتے ہیں۔ حج کا موقع تھا، اعلان کیا گیا کہ قرن سے جو لوگ آئے ہیں وہ جمع ہو جائے۔ تو جب قرن سے چنی لوگ آئے تھے، دونوں ان سے ملے تو ان کو حضور نے کچھ نشانیاں بتائی تھی کہ یہ اویس کی نشانی ہے۔ میرے پیارے دوستو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نبی مہربان کا پیغام پہنچایا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آدمی کو یہ مرتبہ، یہ مقام کیسے ملا؟ یہ عشق مصطفیٰ کے نتیجے میں، یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے نتیجے میں۔ اس نے انسانیت کو درس دیا اویس قرنی نے کہ والدین کا احترام کرو۔ ماں کی محبت اور ماں کی خدمت کی وجہ سے مدینہ جا نہ سکے۔ تو آج کا پیغام کیا ہوا؟ آج کا پیغام یہی ہے کہ نبی سے محبت اور والدین کی خدمت۔ ہمارا اللہ تعبد الا اياه وبالوالدین احسانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ احسان کیا کرو۔ یہ جو سارے بزرگ گزرے ہیں، یہ جو سلسلہ قادریہ کا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہے، یہ جو نقشبندیہ کا شیخ بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ ہے، یہ جو سلسلہ چشتیہ کا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہے، یہ سارے کون تھے؟ یہ تھے
आशिकान मुस्तफ़ा। इश्क के बगैर कोई मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जहां तक अकल साथ जाती है लेकर चलो, लेकिन जब अकल नाकाम हो जाती है फिर आगे बढ़ो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग में छलांग लगाई तो अकल तो आज भी कहते हैं कि उसने क्या किया, लेकिन ये इश्क का तकाजा था, ये ईमान का तकाजा था। अल्लामा इकबाल ने उसका जिक्र किया है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाई लबे बाम अभी। तो आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूं कि अब इश्क क्या है। इश्क क्या है, इश्क के बारे में बताना चाहता हूं कि इश्क एक ऐसा जौहर है कि जिसके सामने मशरिक मगरिब के फासले समेट जाते हैं। जो कहते हैं कि इश्क के एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, वरना इस जमीन और आसमां को बेकरार समझाता मैं। मेरी बात समझ रहे प्यारे भाई? तो इन लोगों का जिनका हम तस्करा करते हैं, सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से लेकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक, ये सारे वो लोग थे जिन्होंने इस इश्क में जान और माल और सब कुछ कुर्बान किया था, तो इस दर्जे तक पहुंचे। तो इतनी बातें तो काफी हैं। बस आखिरी बात अवाम को समझाने के लिए, लैला का नाम सुना है और मजनून का। तो मजनून से किसी ने पूछा कि ये खिलाफत और हुकूमत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का हक है या हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो का। उसने जवाब दिया कि अगर आप लोगों ने मुझे काजी बनाया तो मेरा फैसला यही है कि खिलाफत और हुकूमत हक है लैला का, इसलिए कि वो लैला का मजनून था। तो अगर हम लोग आशिकान मुस्तफ़ा है तो फिर इस पाकिस्तान पर हुकूमत करना ये अमेरिका और बरतानिया के एजेंटों का हक है या अल्लाह वालों का हक है? ये कैसा इश्क और मोहब्बत है कि मेहराब से लेकर गेट तक अल्लाह की हुकूमत और बाकी बाहर गैरुल्लाह की हुकूमत। ये तो दो रंगी है, ये तो मुनाफिकत है। इस ईमान पर तो आप जन्नत में जाना चाहते हो तो खुशफहमी है। इसलिए हम अवैसी साहब की खिदमत में हाजिर हो गए हैं कि उनके जरिए आप तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि पाकिस्तान में गैरुल्लाह की हुकूमत है, पाकिस्तान में सूदी निज़ाम है, पाकिस्तान में लॉर्ड मैकाले का मखलूत निज़ाम तालीम है, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में वो लोग मौजूद है जो सुदखोर भी है, जो करप्ट भी है, जो अल्लाह की बजाय अमेरिका से डरते हैं, जिन्होंने हमारी कौम के हाथों में IMF और वर्ल्ड बैंक की हथकड़ियां डाली, जिन्होंने इस्लामी पाकिस्तान को एक सेकुलर पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने आपको गुलाम बनाया, जो आपको नचोड़ता है, जो आप पर जुल्म करता है, जो आपकी तहजीब को तबाह करता है, जो आपके मिंबर और मेहराब के दुश्मन है, जो आपके माजी का नहीं हॉलीवुड के अदाकारों के पैरोकार है। मैं यही आपसे कहने आया हूं कि अब भी वक्त नहीं आया है कि इन लोगों से निजात हासिल करे। यही इमाम हुसैन का रास्ता है रज़ी अल्लाह ताला। वरना यजीद तो इस तरह नहीं था जिस तरह ये लोग सुदखोर हैं। उसने खिलाफत को मलूकियत में तब्दील किया। लेकिन आज तुम्हारे ऊपर ये क्या मुसल्लत है? मैं इसलिए जवानों से बात करना चाहता हूं कि जवानों,
مدینہ طیبہ کے بعد پاکستان ہے اس دنیا میں جو ایک کلمے کی بنیاد پر بنا ہے۔ ہمارے اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن نہ اسلام ہم نے دیکھا نہ جمہوریت ہم نے دیکھا۔ ظالم تمہارے اوپر مسلط ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ظالم کہاں سے آئے ہیں؟ اس قوم نے ان کو ووٹ دیا ہے، کہتے ہیں کہ ووٹ دیا ہے، ممکن ہے نہ دیا ہو۔ تو لوگوں، نبی مہربان نے فرمایا ہے، حدیث کا آدھا حصہ سناتا ہوں کہ اذا کان امراؤکم شرارکم، جب بدکردار لوگ تمہارے حکمران بن جائے، واغنیاؤکم بخلاءکم، اور تمہارے سرمایہ دار بخیل بن جائے، وامورکم الی نسائکم، اور تمہارا اقتدار خواتین کے ہاتھوں میں آ جائے، وبطن الارغد خیر لکم من ظہرها، پھر تمہارے لیے زندگی سے موت بہتر ہے۔ تو اب با کردار لوگ تمہارے حکمران ہیں یا بے کردار لوگ تمہارے حکمران ہیں؟ اب تمہارے عمرا جاگیردار سرمایہ دار سخی لوگ ہیں یا بخیل لوگ ہیں؟ اور پنجاب کے لوگوں، تمہارے حکومت مردوں کے ہاتھ میں ہے یا عورتوں کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں؟ آپ تو ایسے لگتے ہیں جیسے باہر سے آئے ہیں۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ عورت کے ہاتھ میں ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہے کہ فبطن الارغد خیر لکم من ظہرها، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرو، خودکشی کرو، اس کا مطلب یہ ہے جدوجہد کرو۔ میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بیریا، اللہ والوں کی مجلس میں ایک لمحہ گزارنا یہ 100 سال عبادت سے بہتر ہے۔ تو میں اللہ والوں کے پاس آیا ہوں، عاشقان مصطفیٰ کے پاس آیا ہوں۔ اب ایسی صاحب نے اور ان کے مریدوں نے جس طرح میرا استقبال کیا، تو یہ میرا استقبال نہیں ہے، یہ اسلامی نظام کے ساتھ اس کا عشق اور محبت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں تو ایک غریب مولوی صاحب کا بیٹا ہوں، لیکن ہماری یہ محبت، ہمارا یہ تعلق، ہمارا یہ بھائی چارہ، یہ قرآن کی اس آیات کی روشنی میں ہے جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یہ آپس میں مہربان ہے، دوست ہے، بھائی ہے، اور کفر کے مقابلے میں سخت ہے۔ اس لیے ہم آپس میں بھائی ہے، ہم یک جماعت ہے، ہم ایک کاروان ہے، ہم ایک قافلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہاں بھی یہ اتحاد اتفاق نصیب فرمائے، اور قیامت میں بھی ہمیں نبی مہربان کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے، ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مہربانی، جزاک اللہ، جزاک اللہ، شکریہ۔